former Governor Imran Ismail. Thank you so much, Imran Ismail sir, for being on the program. آپ کی جو ایک ملاقات ہوئی ہے, بڑی ایکٹیویٹی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے آپ کی فواد چودھری صاحب کی, اینڈ دین محمود مولوی صاحب واز دیر, جو آپ نے کل یو ایس ایمبیسی کے منسٹر کاؤنسلر برائے سیاسی امور سے ملاقات کی. اس کے علاوہ آپ نے ایمبیسڈر ٹو سعودی عربیہ سے بھی ملاقات کی. یہ ملاقاتیں آپ اسی سلسلے میں کرے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے ریلیف حاصل کیا جائے یا انٹرنیشنل پریشر بڑھایا جائے؟ شکریہ فریہ آپ کا بہت. بیسکلی مقصد تو یہی ہے کہ ہم ان کو آگاہ کریں کہ اس وقت ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پریشر یا انٹرنیشنل مدد حاصل کی جائے. یہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھی ہماری ملاقاتیں ان کے ساتھ, اور وہ ملاقاتیں ہوئیں. امریکن کے ساتھ بھی ہوئی, وہ بڑی انٹرسٹنگ ملاقات رہی. ہماری برٹش ہائی کمیشن کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, جو کافی میں سمجھتا ہوں کہ ہمت افزا ملاقات تھی. ہمت افزا اس معنی میں کہ وہ جو امریکن ٹیرفس لگے ہیں اس کے بعد کی صورتحال کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, اور وہ بڑے ویلکمنگ تھے, اوپن ٹو آئیڈیاز تھے اس کے اوپر, اور عمران خان صاحب کے بارے میں بھی گفتگو رہی ان سے. اوکے, کیا گفتگو رہی, ذرا شیئر کریں. فریہ دیکھیں, جو اس وقت کے حالات ہیں کسی ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں, تو لہٰذا وہاں پہ بھی ان کو بھی علم تھا حالات کا, اور ہمیں بھی ادراک تھا معاملات کا, چیزوں کا. اور اس وقت جو پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا پاکستان سے باہر بیٹھ کے جو ایک ہیواک پلے کر رہا ہے پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر, وہ ایک مختلف پکچر دے رہا ہے جو کہ انکریکٹ ہے. وہ پکچر بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, اور وہ پاکستان مخالف بیانیہ تک بنانے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو اس کو بھی ڈیفیوز کرنا تھا, اور عمران خان صاحب کی جو اسیری ہے اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی, اور سیاسی موومنٹ کے اوپر آزادی کے لیے بھی بات چیت ہوئی کہ ہر جماعت کو سیاسی موومنٹ کی آزادی ہونی چاہیے, چاہے وہ دھرنا ہو, ریلی ہو, جلسہ ہو, جلوس ہو, یا اور کوئی ایکٹیویٹی ہو, یا الیکشن ہو. الیکشن میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی گئی, وہ اس کا بھی وہاں پہ گفتگو میں رہا بات چیت. ویسے یہ ایک الگ ہی ڈیبیٹ ہے کہ میں اب آپ کو یاد کراؤں کہ آپ لوگ کیا باتیں کرتے تھے کہ ہماری جو ملک کی باتیں ہیں وہ نہیں غیروں سے ہوں گی, لیکن اس کو چھوڑ دیں. آپ ان ملاقاتوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت کو یا بانی پی ٹی آئی کو اعتماد میں سمجھتے ہیں کہ لینا چاہیے, یا کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے کسی کے تھرو, یا اپنے تئیں ہی کوشش ہے؟ نہیں, میرا بالکل کوئی رابطہ نہیں ہوا کسی کے تھرو. میری کوشش ہے کہ میرا رابطہ ہو جائے اور میری ملاقات ہو جائے ان کے ساتھ, خان صاحب کے ساتھ. اور آپ بقول آپ کے جو آپ لوگ نام لیتے ہیں, بانی خان نام رکھ لیتے ہیں اس کا, تاکہ آپ کی بھی ضد رہ جائے اور ہمارا بھی کام ہو جائے. تو وہ میری کوشش ہے کہ کسی طرح میری ملاقات ہو جائے ان کے ساتھ, اور میں اس کوشش کر رہا ہوں, کورٹ میں بھی اپلائی کر رہا ہوں. بٹ سو اٹس لائک آپ لوگوں کی اپنی ایفرٹ ہے, بٹ کیا ہم سمجھے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک فورم بنا رہے ہیں جو کہ اسپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں بانی خان, میں بانی پی ٹی آئی خان صاحب کہہ لیں, ان کو باہر نکالنے کے لیے ہے, کیا یہ اب ایکٹیو ہو گیا یہ فورم, یہ اسی لیے ہے؟ بالکل ایسے ایکٹیو ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ہو رہا ہے, اس میں ہم اپنی ایفرٹس جاری رکھے ہوئے ہیں. اور مجھے آج کراچی آنا, اپنی ملاقاتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی میں, آپ کی ملاقات کا اب کیا کہیں ہم؟ فریہ دیکھیں, بڑی اٹس اے ویری سوری فگر. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس جیل سے باہر کوئی قیادت ایسی ہے نہیں جو پولیٹیکل ویژن یا وزڈم رکھتی ہو. آج جو علیمہ خان نے اپیل کی تھی سارے لوگوں سے کہ وہ آئیں اور وہاں باہر دھرنا دیں, آج تک تو یہ اپیل ہی نہیں کسی نے کی. حالانکہ سب سے پہلے تو جا کے اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کو بیٹھنا چاہیے تھا, وہاں تو گئے نہیں. یہ تو عجیب لوگ ہیں. آج میں دیکھ رہا سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ اپنے چیئرمین کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ملنے گئے تھے, وہ ان کے لائر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ وہ جا کے دکھائیں مجھے. میں تو بالکل, یعنی یہ قیادت عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے سے تو قاصر ہے, یہ بات تو بالکل پکی ہے. یہ اپنی دھن میں مگن ہے اس وقت, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی کون سے ایکشن کو اب ہم انڈورس کر سکتے ہیں کہ ہاں اس چیز سے عمران خان کو باہر نکلنے میں کوئی تھوڑی مدد ہوگی یا کوئی چیز ایسی ہوگی, کوئی پریشر آئے گا گورنمنٹ کے اوپر. وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہمیں, بلکہ بس اس میں اپنے نمبر ٹانگنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جو جاتے ہیں ملنے, جن کو موقع مل جاتا ہے, وہ دوسرے کی شکایت کرتے ہیں, اس کو پارٹی سے نکال دو, اس کو پارٹی سے نکال دو. ارے بھائی, پارٹی میں مشکل وقت ہے. اگر اس وقت پارٹی میں کوئی شخص آپ کو ناپسند ہے, اس کی شکل نہیں پسند, اس کا خاندان نہیں پسند, برداشت کریں. فی الحال تو عمران خان کو باہر نکالنے کی بات کریں. کوئی امن ریلی کر رہا ہے, کوئی کیا چمن ریلی کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی عجیب چیزیں ہو رہی ہیں.
انہوں نے بھوک ہڑتال اناؤنس کی تھی، عمر ایوب صاحب نے 3 سے 7 بجے تک بھوک ہڑتال کریں گے. اس سے زیادہ مزاحیہ کام اور کوئی ہو نہیں سکتا. اٹس اے پولیٹیکل کامیڈی. پولیٹیکل کامیڈی آپ کہہ رہے ہیں. احمد اویس صاحب، کیونکہ ابھی اس وقت لیڈرشپ کا ذکر ہو رہا ہے، بٹ جو آج ہوا اس میں 2 الگ موقف آئے ہیں. سما اکرم راجہ صاحب کا موقف ہے کہ کسی کو بھی ملنا نہیں چاہیے تھا. پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، کچھ لوگ دیگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات کا موقع نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اتنا چھوٹا سا ایشو ہے کہ ناکہ بندی اس کے اوپر کر دینا اور وہاں پہ بڑے بڑے کنٹینر لگا دینا اور راستے روکنا، گرفتاریاں کرنا اور پھر آپس میں مقابلے شروع ہو جانا، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایجیٹیشن کی طرف تو خود دھکیل رہے ہیں. حالانکہ ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ان کو تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس قسم کے اگر پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان جو ہیں یا ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اگر عمران خان کو ملنا چاہتے ہیں تو کون سی قیامت کی بات ہے بتائیں؟ کیا وہ جیل جو ہے، اڈیالہ جیل جو ہے، وہ سر کے اوپر اٹھا کے وہاں سے کہیں نکل جائیں گے، بھاگ جائیں گے جیل سمیت؟ از اٹ پاسبل؟ بٹ آج ہی کا دن جس دن ایک منرلز کے اوپر فورم ہو رہا تھا، اڈیالہ کے باہر احتجاج، نعرے بازی کرنا، اسی دن، کیونکہ پہلے بھی ماضی میں یہی دیکھا ہے جب کوئی وہ تو اسی وجہ سے ہوگا نا. دیکھیں نا، اگر یہ کوئی ہنگامہ رائی نہ کریں اور کوئی رکاوٹیں کھڑی نہ کریں تو لوگ آئیں گے، جن کو اجازت ملے گی وہ مل لیں گے، کچھ وہاں کھڑے رہیں گے اور واپس چلے جائیں گے. وہاں پہ کوئی آدمی وہاں پہ کوئی اسلحہ بارود لے کے تو نہیں آتا کہ وہاں سے انہوں نے جیل سے چھڑا کے لے جانا ہے. جس سے یہی ہوا تھا کہ اجازت نہیں ملی تھی، لیکن وہ خود ہی بیٹھ گئے کہ ہم جائیں گے نہیں. پھر جیسے آپ نے کہا واپس چلے جاتے، دوسرے لوگ کر لیتے ملاقات، کر بھی لی. دیکھیں نا، اگر یہ رکاوٹ نہیں کریں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے. میں خود کئی دفعہ گیا ہوں اور بعض اوقات وہ ارینجمنٹ نہیں ہوا تو وکلاء وغیرہ بھی وہ اکثر جو ہیں جن کے نام نہیں آتے تھے وہ واپس چلے جاتے تھے اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا رہا. یہ تو دانستہ طور کے اوپر یہ ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کہ ہنگامہ ہو. یہ نہیں پتا کہ اس کا نقصان ہے بہت زیادہ. آج یہ سمجھنے کہ یہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، کل کو کنٹرول میں نہیں رہے گا ان کے، پھر کیا کریں گے؟ ان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے کہ یہ تو خود ایک واٹر ببل کے اوپر ہیں، ایک جھوٹ کے اوپر ایک حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جن ان الیکٹڈ بندوں کی پارلیمنٹ ہے، ان کو تو بلکہ احتیاط کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کے اندر جگہ بنائیں اپنی، بلکہ عوام کے دلوں میں تو نفرت پیدا کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں نفرت اس ایسی حرکات سے. اور انٹر پروونسز میں پرابلم کریٹ ہو گئی. آپ نے دیکھا نہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ سندھ کے ساتھ الگ مسئلہ بن گیا، بلوچستان میں اور کے پی کے اندر جو ہے افغانستان کی طرف سے جو ٹیررزم ہو رہا ہے وہ الگ مسئلہ بن رہا ہے. آج جو کانفرنس تھی منرلز کی، اس میں تمام وزرائے اعلیٰ موجود تھے. نہیں موجود تھے تو علی امین گنڈا پور صاحب موجود نہیں تھے. سو اپنے آپ کو الگ تو قومی دھارے سے پی ٹی آئی کر رہی ہے. یہاں تو ان کو آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے بلایا بھی ہے کہ نہیں. ان کا بھی تو کوئی حال نہیں ہے نا. وہ شور مچا رہے ہیں کہ وہاں پہ جو پرابلم وہ فیس کر رہے ہیں، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں، اگر آپ نہیں افغان حکومت سے بات کر سکتے تو ہمیں بات کرنے دو. نہ ان کو بات کرنا دیتے ہیں، کرنا چاہتی تو وہ کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ It has to be the state's decision. It cannot be علی امین گنڈا پور's decision. وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں. He cannot dictate the state. آپ کے اس وقت جو صورتحال ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ انڈیا کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اور امریکہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان پر ٹیررزم کرنے کے لیے. یہ صورتحال کتنی خطرناک ہے.